یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستو، خاتون حضرات، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سرمدی سے مالا مال کرنا، یہ اس کی خاص ہدایت اور بہت بڑا فضل ہے۔ کسی عاشق نے کیا کہا کہ فضل راہ بھولنا اور کیا چاہیے، فضل راہ بھولنا اور کیا چاہیے، مل گئے مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ آرزو جو حسن فرو ہے، یہ آرزو جو حسن فرو، ان دو جہان کی آبرو، ان دو جہان کی آبرو ہے، یہ آرزو غلام ہوا کا وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آسمان عطا کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، سورج عطا کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، ستارے عطا کیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، مال عطا کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہیں ان میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو اس آیت کریمہ نے بتایا کہ تمام انعامات الہیہ ہمیں اسی نعمت کے طفیل ہی تو عطا کی گئی، نعمت سے فطرتی طور سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ان نعمتوں کے بغیر اس کے زندگی کا گزارا نہیں، اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ انعامات الہیہ کا شکریہ ادا کیا جائے، یعنی اس عطا فرمانے والا کا ممنون احسان مانا جائے، ان نعمتوں کی قدر کی جائے، والا نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں آقا علیہ السلام کے تحفے میں سب نعمتیں ملی ہے، ان سے محبت کیوں نہ ہو، جبکہ ان کی محبت تو عین ایمان ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرد سے پورا روح ایمان جان دی، مرد سے پورا روح سے محبت نہ کرے۔ ارے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ تو حضرات گرامی، ہم اہل سنت و جماعت، ہم سیفیوں کا، ہم حنفیوں اور ہم بریلویوں کا یہ طرز امتیاز ہے کہ ہم ہر حال میں ہر کسی سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ اور بعض لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جی قرآن و حدیث میں تو محبت کے لفظ ہے، عشق کا کہیں ذکر نہیں ہوتا، لیکن جب بھی یہ سیفی لوگ، جب یہ سنی لوگ جب دعویٰ کرتے ہیں تو عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس مفہوم کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ انسان کی طبیعت کا میلان محبت، اور اس عشق میں شدت کو کہتے ہیں مودت۔ تو اس آیت کریمہ میں
اشد حبن سے ثابت ہوا کہ ایمان والے وہ ہیں جو ذات الہی فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرات گرامی، اسی زبان پاک سے آج عاشقان رسالت کا تذکرہ موجود ہے. توجہ چاہوں گا، اسی زبان پاک سے آج عاشقان رسالت کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ عاشقان رسول جو بن دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ یقول بعدی، حضور نے فرمایا وہ میرے بعد ہوں گے. انہوں نے میرا حسن و جمال کو نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے یہ چاند سے زیادہ حسین چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے یہ گمراہ سیاہ زلفیں نہیں دیکھی ہوگی، اور ان کی یہ آرزو ہوگی لو رعانی بأہلی و مالی، کاش ہمارا یہ سارا مال لے لیا جائے، کاش ہمارے یہ اہل و عیال لے لیے جائے، اور ایک جھلک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دکھا دی جائے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو اسی حق کی رؤیت کے لیے، اسی چہرے کی زیارت کے لیے وہ عاشقان رسالت تڑپتے ہوں گے کہ کہیں ہمیں ایک جھلک نظر آ جائے. تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، ان عاشقان رسالت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا طوبى لمن رعانی وطوبى سبع مرات لمن لم رعانی وآمن به، خوشخبری ہو اسے جس نے مجھے دیکھا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہو اسے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے. تو حضرات گرامی، ان عاشقان رسول پر لاکھوں کروڑوں ملا قربان جن کو 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دے رہے ہیں. مبارک عاشقان رسالت، تمہیں مبارک ہو، تمہیں رسول اللہ مبارکباد دے رہے ہیں، 7 مرتبہ مبارکباد دے رہے ہیں. ارے بن دیکھے ایمان لانے والوں تمہیں مبارک ہو، بن دیکھے عشق رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو، بن دیکھے قربان ہونے والوں تمہیں مبارک ہو. کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی ان شاخ کی. گویا میرے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو رسول اللہ مبارکباد دے رہے ہیں. گویا میرے امام خراسانی پھر اخندزادہ سیف الرحمان کو رسول اللہ مبارکباد دے رہے ہیں. گویا میرے پیر و مرشد سید احمد علی شاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دے رہے ہیں. بن دیکھے اپنے ہر چاہنے والے کو رسول اللہ مبارکباد دے رہے ہیں. اور جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، ان غلاموں بیداموں کو رسول اللہ مبارکباد دے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار نبوت زندہ باد. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہدایت ہے ان امتیوں کے لیے جو بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں. قرآن کی آیت بن دیکھے ایمان لانے والوں کے لیے، رسول کی بشارت بن دیکھے ایمان لانے والوں کے لیے. فرمایا مبارک ہو 7 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لائے. مجھے دیکھا نہیں مگر میری میلاد کرتے ہیں، مجھے دیکھا نہیں لیکن میری نعتیں پڑھتے ہیں، مجھے دیکھا نہیں مگر میرے کمالات بیان کرتے ہیں، مجھے دیکھا نہیں لیکن میرے عشق میں جیتے مرتے ہیں، اور جن کا نعرہ یہ ہے کہ غلامی. میرے آقا علیہ السلام ان بے دیکھے ایمان لانے والوں کے ایمان کو سراہتے ہوئے اسے غیب ایمان فرمایا. توجہ چاہوں گا، حدیث مبارکہ میں ایک دن وہ نوری مخلوق ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہے، وہ ہر وقت نورانیت کے جلووں میں رہتے ہیں، وہ ہر لمحہ تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں.
ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں، ان میں بے حیائی کا تصور ہی نہیں، ان میں بے ایمانی کا تصور ہی نہیں، ان کا تو بس یہی کام ہے نحن نسبح بحمد ونقدس کی نازل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان بھی باعث حیرت نہیں، عجیب نہیں، کیونکہ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، وہ وحی لانے والے فرشتوں کو دیکھتے ہیں، وہ حضرت جبریل امین کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، ان کے ایمان کے اسباب موجود ہیں۔ اگرچہ امتیوں میں سے کسی کا ایمان ان کے ایمان کے برابر نہیں تو ان کا ایمان افضل ضرور ہے، مگر عجیب نہیں۔ وحی کے نزول کے بعد بھی، وحی کے فرشتے کے دیکھنے کے بعد بھی، حضرت جبریل امین کو دیکھنے کے بعد بھی کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ تو کوئی عجیب بات نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر وہ ملائکہ نہیں، وہ انبیاء نہیں، وہ ایمان والے پھر یا رسول اللہ ہم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ تمہارا ایمان عجیب نہیں ہے کیونکہ تم نے میری زیارت کی، مجھ پر وحی نازل ہوتے ہوئے تم نے دیکھا، جبریل امین کو شکل انسانی میں دیکھا۔ تمہارے لیے بھی ایمان لانے کی بہت سے اسباب ہیں، وہ لوگ مجھے بتاؤ کہ جن کے لیے ایمان لانے کی اسباب نہ ہو یا کم ہو مگر وہ ایمان میں بہت پختہ ہو، انہوں نے میری زیارت بھی نہ کی، انہوں نے نزول وحی کی کیفیات بھی نہ دیکھی، انہوں نے میری معجزات کو بھی نہ دیکھا ہو، انہوں نے جبریل امین کو بھی نہیں دیکھا ہو، مگر وہ پھر بھی مجھ پر ایمان لائے، وہ پھر بھی میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو، وہ پھر بھی مجھ پر جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو، پھر وہ بھی میرے ایک اشارہ آبرو پر جان و نثار کرنے کے لیے عزم رکھتے ہو، اور ان کا ایمان یہ ہو مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر، مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر یہ سر کٹ جائے تو اس کا سراپا اس کو ٹھہرائے۔ اب اے میرے صحابہ، اگر تمہارا ایمان نبیوں کے بعد میری تمام امت سے افضل ہے مگر عجیب نہیں ہے، تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر کون لوگ؟ جب یا رسول اللہ وہ ملائکہ نہیں، یا رسول اللہ جب وہ انبیاء نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکاہ شریف کی حدیث میں کہ مجھے ساری مخلوق میں پیاری ایمان والی وہ قوم ہے جو میرے بعد ہوگی، اور وہ لوگ صحیفے پائیں گے جن میں وہ کتاب ہوگی، وہ کتاب کی ہر چیز پر ایمان لائیں گے، یعنی میری وفات کے بعد سے تا قیام قیامت جو لوگ ایمان لائیں گے، جو صرف میرا نام سن کر ایمان لائیں گے، وہ ایمان بہت ہی قابل قدر اور حیرت انگیز ہوگا، کیونکہ ان کا یہ ایمان بالغیب ہوگا۔ فرشتوں کا اور انبیاء کا ایمان بالشہادت ہے، صحابہ اکرام کا ایمان بعض چیزوں پر بالغیب ہے اور بعض چیزوں پر بالشہادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شان اور ان کے معجزات کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ خدا کی قسم ایمان تو ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا ہوگا اور ایمان لائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی یؤمنون بالغیب، اور وہ جو بے دیکھے ایمان لائے۔ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے عرب۔ بے دیکھے صرف آقا پر سر کٹانے والے، اور ان کے ایمان عجیب تر ایمان ہے۔ یہ ہے عاشقان رسالت کا مقام۔ حضرات صحابہ اکرام سے افضل ہوگی نہیں، یہ ایک جزوی فضیلت ہے، جبکہ اس امت میں تمام طبقوں سے افضل حضرات صحابہ ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالیشان کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والوں کی بن دیکھے مجھ سے محبت بہت ہی زیادہ قابل قدر ہوگی۔ تو نوعیت محبت میں افضلیت کچھ اور ہے۔ علماء فضیلت ایک غوث کے مقابلہ میں نہیں آ سکتے،
اور تمام دوست فضیلتیں ایک کتب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تمام اقدار فضیلتیں ایک ابدال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک طرف ساری امت کے صدقات و خیرات ایک طرف، صحابہ اکرام کا ایک صدقہ و خیرات ایک طرف۔ توجہ چاہوں گا، جس مسجد نبوی کی نمازی دوسری جگہ کی نمازوں سے 50,000 گنا زیادہ کا ثواب ہے۔ مسجد امام کے ساتھ نماز ادا کرنا 27 یا 28 درجہ افضل ہے، لیکن وہ مسجد بھی سنیوں کی ہو اور امام بھی سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اگر امام سنی صحیح العقیدہ نہیں، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں۔ جب بھی نماز پڑھو تو سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھو۔ پھر حضور نے فرمایا جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو وہ 100 نماز کا ثواب اسے ملتا ہے، اور جو امام رائٹ سائڈ پر کھڑا ہو اس کو 75 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو امام کے لیفٹ سائڈ پر ہو اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو دوسری صف سے لے کے آخری صف تک ہو ہر ایک کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو حضرات گرامی، تو جن کا امام خود ذات مصطفیٰ ہو، جن کی نمازیں اس امام کی ابتدا میں مسجد نبوی میں ادا ہو، ان کی عبادت کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا، ان کی نمازیں کتنی ذیشان اور عالی مقام ہوگی۔ تو حضرات گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد ہوں گے اور وہ لوگ صحیفے پائیں گے جن میں وہ کتاب ہوگی جس کی ہر چیز پر وہ ایمان لائیں گے، اور اس کتاب میں جو کچھ ہوگا اس پر وہ ایمان لائیں گے، اور وہ کتاب میں بیان کردہ میری شان اور میری رسالت پر ایمان لائیں گے، بن دیکھے مجھ سے محبت کرتے ہوں گے بلکہ مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، اور ان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہوگا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ جب تک میں کٹ مروں رسول اللہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی، ان کے نزدیک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت و ریاست کا مقام بعد میں ہوگا، اور میرا مقام ہر چیز سے زیادہ ہوگا۔ اور اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا جملہ فرائض و فروع ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض و فروع ہے، اصل اصول بندگی استاج بن کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چاہنے والوں سے محبت کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل فی قلبی نور وفی بصری نور وفی سمعی نور وعن یمین نور وعن شمال نور ومن خلفی نور ومن امر نور واجعلنی نور وفی عصبی نور وفی لحم نور وفی دمی نور وفی شعر نور وفی بشر نور وفی لسان نور واجعل فی نفسی نور واجعل نورا واجعل من فوقی نور ومن تحتی نور اللہم آتینی نور اللہم آتینی نور اللہم آتینی نور غریبا یا رسول اللہ غریبا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندار درجہ چلتو حبیبا برینا ہستر امت گنہگارا وجہ کی خوش